السلام علیکم. شامل فاروقی اکیڈمی کی لائبریری سے جو میں نے کتاب چنی ہے آج تعارف اور تبصرے کے لیے، یہ جناب صدر الدین حاشوانی صاحب کی بایوگرافی ہے جس کا نام ہے سچ کا سفر. حاشوانی صاحب آخانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کتاب کے آغاز میں انہوں نے بتایا کہ جب 1840 میں ایران سے آخانیوں کو نکالا گیا تو کس طریقے سے ان کا خاندان وہاں سے ہجرت کر کے بلوچستان کے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے ہوتا ہوا ہندوستان میں داخل ہوا. پسنی، گوادر، یہ سب جگہیں پہ پہلے آخانی آئے تھے اور اس زمانے میں چونکہ گوادر پہ عمان کا بھی عمل دخل تھا، لہٰذا کچھ آخانی وہ تھے جو کہ مسقط جا کے بھی آباد ہو گئے تھے. یہ ایک بہت دلچسپ کتاب ہے کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر تجارت اور صنعت کاری کی تاریخ کا احوال ملتا ہے، بلکہ مختلف عہدوں میں جو ارباب اقتدار میں اور تاجروں میں اور صنعت کاروں میں جو چپکلش رہی، اس کا بھی بڑا ایک تفصیلی احاطہ کیا ہے اپنی کتاب. حاشوانی فیملی نے پاکستان آنے کے بعد جب بلوچستان کو اپنا مرکز بنایا تو مچھلی کا کاروبار وغیرہ بھی کرتے تھے. کراچی میں یہ مقیم تھے، ایک چھوٹی سی کمپنی تھی اور اس میں بڑا دلچسپ احوال ہے کہ وہ کراچی سے کس طریقے سے بولان میل میں بیٹھ کر جایا کرتے تھے کوئٹہ اپنے کاروبار کو دیکھنے کے لیے. اس دور کا بڑا سفر بڑا انٹرسٹنگ. اور لکھتے ہیں کہ میں ہر ہفتے بعد بلوچستان کا ایک بھرپور دورہ کرتا. سپہر کو میں کراچی سے روانہ ہونے والی بولان میل میں سفر کرتا جسے انٹر کلاس کہا جاتا تھا. عام برس کا کرایہ 25 روپے تھا. کچھ کاغذات، کپڑوں اور بستر کے ساتھ میں بلوچستان کے لمبے سفر پر روانہ ہو جاتا. کوئی ایسا خوشگوار تجربہ سفر میں نہیں ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ رات کو کسی اتفاق سے جب وہ گاڑی رکتی تھی کوٹری کے اسٹیشن پہ تو ایک طرف جب وہ کوئلہ اور پانی رہتی تھی تو اس وقت حاشوانی صاحب جا کے جلدی جلدی ملائی کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے کیونکہ آگے پھر ایک لمبا سفر. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے باہر سالن یعنی کڑی گوشت پر مشتمل تسکین بخش دوپہر کا کھانا کھاتا ہے. جب دوپہر کو میرا کام ختم ہو جاتا تو میں قلات جانے کے لیے بس پر سوار ہو جاتا تھا. یہ بس دراصل 4 پہیوں والا ایک ٹرک تھی جسے طویل سفر کی خاطر مسافر گاڑی میں تبدیل کیا گیا تھا. بل اس دور کا ایک بڑے مسائل تھے. وہاں پہ نہ ہوٹل تھے نہیں پراپرلی، جا کے مسافر خانے میں ٹھہرتے تھے اور نہ کوئی بجلی تھی. بجلی بھی صرف 3 گھنٹہ ملتی تھی. یہ سب احوال بتانے کے بعد پھر حاشوانی صاحب نے اس کتاب میں سب ذکر کیا ہے اپنے کپاس کے کنگ ہونے کے دنوں کا. بعد میں حاشوانی صاحب کپاس کے تجارت داخل ہوئے اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کا کپاس کا کاروبار پھیلتا چلا گیا. اور کہتے یہ ہیں کہ ایک زمانے میں حاشوانی صاحب جو تھے وہ کپاس کے کنگ کہلاتے تھے. لیکن پھر کاروباری چپکلش کے شکار ہوئے اور ایک جمخانہ کے اندر کوئی الیکشن تھا اور الیکشن کے اندر کوئی آپس میں چپکلش ہوئی فینسی خاندان سے اور فینسی خاندان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تو ان کو شک یہ ہے کہ اس کے انتقام میں ان کے گوداموں میں آگ لگا دی گئی اور آگ لگانے کے بعد مقدمہ بھی الٹا انہیں کے اوپر ڈال دیا گیا کہ آپ نے انشورنس کلیم کی خاطر یہ آگ لگوائی تھی. اور پھر یہ کہ بڑی مشکل سے جب یہ مقدمے سے جان چھوٹی تو ان کو کہتے ہیں کہ بمشکل تمام میرا جتنا نقصان ہوا تھا وہ 1% بھی اس کا مجھے کلیم نہ مل سکا. اور ان کا خیال یہ ہے کہ حاشوانی صاحب کی تباہی کے پیچھے فینسی فیملی کا ہاتھ تھا جو خود بھی ایک آخانی فیملی تھی. اس میں بڑے دلچسپ قصے ہیں. مثلا اس پلاٹ کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے کسی زمانے میں کراچی میں خریدا تھا ایک اپنا ہوٹل بنانے کے لیے اور اس پلاٹ کی ضرورت تھی زرداری صاحب کو. پچھلے وقتوں میں خریدا ہوا ایک سستا پلاٹ کتنی دباؤ کے بعد ان سے پرانے داموں پہ لیا گیا، اس کا احوال آپ کو اسی کتاب میں ملے گا، یعنی سچ کا سفر. تو حاشوانی صاحب احوال دیتے ہیں اپنا مختلف اوقات میں کہ وہ ہوٹلنگ میں کیسے آئے اور انہوں نے جو آغاز کیا وہ باقاعدہ اپنے ہوٹل کے کاروبار کا کراچی سے کیا. حاشوانی صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست اور کاروبار ہمیشہ آپس میں مدغم رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں سیاست اور کاروبار کا آپس میں تعلق ہے، دونوں ایک دوسرے سے مدغم ہیں، لہذا وفاقی حکومت میں کوئی تبدیلی، فوجی بغاوت، اقدار، ہر کھیل نے ہوٹلنگ میں میرے منصوبوں پر اپنے اثرات مرتب کیے. بھٹو صاحب کا دور گیا، اس کے بعد جوہر صاحب کا دور آیا. جو اس میں حاشوانی صاحب گرا یہ کرتے ہیں کہ حکومت کے آخری ایام تک بھٹو مبہم اشارے اور پیغامات بھیجتے رہے.
جب مذہبی جماعتوں نے مجبور کیا تو انہیں شراب کے استعمال اور گھڑ دوڑ پر پابندی لگانی پڑی. جمعے کو بطور ہفتہ وار تعطیل کا اعلان کرنا پڑا. 1974 کے اوائل میں اسے مذہبی قدامت پرستوں کے مطالبات پر جھکتے ہوئے ایک چھوٹی سی احمدی اقلیت کو غیر مسلم قرار دینا پڑا. لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب ایسے زہریلے بیج بو رہے تھے جس کی فصل دوسروں کو بطور خاص ضیاء صاحب کو کاٹنا تھی. پھر احوال ہے کہ ضیاء صاحب نے کس طریقے سے بھٹو صاحب کو اقتدار سے ہٹایا اور ہٹانے کے بعد پھر وہ خود قابض ہو گئے. اچھا شو میں جب ضیاء صاحب بڑے سے اقتدار آئے تو ان کی ہاشوانی صاحب سے بالکل نہ بنی اور ان ہاشوانی صاحب نے ضیاء صاحب کو خاصا ناراض بھی کر دیا. کسی تقریب میں ملاقات ہوئی اور ضیاء صاحب نے سوال کیا کہ کاروبار کا کیا حال ہے. ہاشوانی صاحب نے ضیاء صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب نے ملک کو تباہ کیا اور اس کام میں جو بیوروکریٹس شریک تھے آپ انہی کو نواز رہے ہیں. یہ جملہ سن کر ضیاء صاحب خاصے ناراض ہو گئے تھے. پیغام یہ دیا تھا انہوں نے اپنے ملٹری آفس سے کہ آئندہ مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. انتقامی کارروائیوں کے احوال ہے کہ کس طریقے سے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بھائی کو بھی مختلف انتقامی کارروائیوں کو مسلسل سامنا کرنا پڑا. کبھی ان پر شراب کا مقدمہ چلا, کبھی ان پر کوئی اور ٹیکس کے مقدمے چلے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ میں پاکستان چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا. اور پھر یہ لکھا انہوں نے احوال کے کس طریقے سے میرٹ کے اوپر انہوں نے بالکل پر کانٹیننٹل کو خریدا. لیکن ضیاء صاحب اس میں بھی ناراض ہو گئے تھے اور غلام صاحب خان کے ذمہ لگایا کہ بھئی کیسے ہوا. لیکن معلوم بھی ہوا کہ یہ بولی انہوں نے میرٹ کے اوپر لی تھی. تو ایک طرف ان کے خلاف ساری چیزیں چل رہی تھی اور دوسری طرف یہ لکھتے ہیں کہ میں نے 1 منٹ کو بھی ہمت نہیں ہاری. ہاشوانی صاحب ایسٹ پاکستان کا بھی حوالہ لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر. وہ بتاتے یہ ہیں کہ جب ایسٹ پاکستان میں مسائل کافی عروج پہ تھے تو آخانی کمیونٹی واحد تھی کہ جس کو کسی نے بھی ٹچ نہیں کیا, جو بالکل پرامن اور محفوظ رہے اور جن کو بہت آرام سے مغربی پاکستان جانے کی اجازت دے دی گئی تھی. ان کے کسی قسم کے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوئے اس پورے کرائسس کے اندر. یہ اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کا اپنا ایک اسٹائل تھا افغانیوں کا کہ وہ کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑتے تھے. چنانچہ ان کو ان مسائل کے وقت کسی قسم کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا. اس میں یوں تو بہت دلچسپ قصے ہیں. کچھ قصے ان کے وہ بھی ہیں جو اسلام آباد ہوٹل سے متعلق ہیں کہ اسلام آباد ہوٹل میں کیسے ہنگامہ ہوا, کیسے تباہی پھری اور کس طریقے سے جب اسلام آباد ہوٹل کے اوپر بم کا دھماکہ کیا گیا تو بتاتے یہ ہیں کہ میرے اوپر کافی پریشر تھا کہ میں بیان دوں کہ اس جگہ کو زرداری صاحب وزٹ کرنے والے تھے اور نشانہ زرداری صاحب تھے, اس لیے میرے ہوٹل کو دھماکے سے اڑایا گیا. جبکہ میں نے صاف انکار کر دیا کہ جب میرے پاس کوئی ایسا پروگرام ہی نہیں تھا جس میں زرداری صاحب مدعو نہیں تھے تو یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں. یہ کئی مسائل سے پہلے گزر چکے تھے جس کا جگہ جگہ ذکر کیا ہوا ہے. اس میں کچھ ایسے بھی ایشوز ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ ان کو باقاعدہ کئی بار اغوا کرنے کی اور قتل کرنے کی کوشش کی گئی. سندھی قوم پرستوں کو جیل سے رہا کر کے ان کے پیچھے بھیجا گیا, لیکن یہ ڈٹے رہے اور انہوں نے کبھی بھی میدان نہ چھوڑا. تو بہت دلچسپ کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ آپ اس کے سارے باتوں سے آپ اتفاق نہیں کر سکتے ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہے جس طریقے سے, لیکن ایک نقطۂ نظر ہے اور نقطۂ نظر ہے کہ پاکستان میں سیاست اور کاروبار آپس میں کس طریقے سے مل کے بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی رہے ہیں. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.